السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے بزرگوں، انتہائی قابل شفقت امت اسلامیہ کے نوجوانوں اور روحانی بیٹوں، حیا و عفت کی چادر میں لپٹی ہوئی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے، آپ کا بیٹھنا مبارک فرمائے۔ یہ عید ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ مبارک فرمائے۔ جو ہماری نمازیں، روزے، صدقات و عطیات جن کی شاید مزدوری کے لیے ہم فقیر لوگ اس میدان میں جمع ہوئے ہیں، اس رب کریم سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل کے مطابق ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت کا اجر عظیم نصیب فرمائے۔ زندگی کا کوئی کام بھی صبر، حوصلہ، ہمت اور برداشت کے بغیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، سب سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ میرے اور آپ کے ایک ایک گناہ سے گہری حد تک خلوت و جلوت سے واقف ہے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ صبر اور سب سے زیادہ حلم اور سب سے زیادہ برداشت اللہ کی ذات مبارکہ میں ہے۔ لا احد اصبر على اذى من اللہ يسمع۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کے کسی میں صبر نہیں ہے۔ لوگ اس کی اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے اس کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا ہے اس کے شریک ہیں۔ در در پہ، جگہ جگہ، قدم قدم، چپے چپے پہ اس کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ ثم ہوا یعافیہم ویرزقہم، اس کے باوجود وہ سب کچھ برداشت کر کے ان کے جسم و جان کو سلامت بھی رکھتا ہے اور ان کو زمین سے، آسمانوں سے رزق بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر بھی برداشت ہو، میرے بندوں میں حوصلہ ہو، میرے بندوں میں صبر ہو، میرے بندوں میں تحمل ہو۔ یہ صبر سب سے پہلے عبادات کے لیے ضروری ہے۔ آپ نماز پوری زندگی کے لیے تب تک قائم نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر صبر اور حوصلہ نہیں۔ کٹھرتی سردیوں میں بستر کو چھوڑنا صبر سے ممکن ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا صبر، برداشت، حوصلہ چاہتا ہے۔ دکان کو چھوڑنا صبر، برداشت، حوصلہ چاہتا ہے۔ گاہکوں کو یوں چھوڑ کے مسجد کی طرف چلے آنا اور پوری زندگی نماز پہ قائم رہنا صبر، برداشت، حوصلہ مانگتا ہے۔ مئی اور جون کے مہینے میں 12، 13، 14 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا
صبر اور برداشت کی تو ٹریننگ ہے۔ روزہ جہاں بہت کچھ سکھاتا ہے ان میں سے ایک چیز صبر ہے، حوصلہ اور برداشت ہے۔ بلکہ روزہ تو صبر کی آدھی ٹریننگ ہے۔ خواہشات کے کنٹرول میں صبر، پیاس کے ضبط میں صبر، بھوک کے ضبط میں صبر، باتوں میں صبر، حتیٰ کہ جب کھانا نہیں ہے صبر کر کے برداشت کر کے سحری کے وقت نہ چاہتے ہوئے کھانے پہ صبر۔ عبادات بھی حوصلے، برداشت اور صبر سے ہوتی ہیں۔ ایمان پر استقامت، اگر بلال کے سینے پہ پتھر رکھے گئے ہیں، سنگریزوں پہ اس کو لٹایا گیا ہے، اس کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں اور وہ احدن احدن کہہ رہا ہے، تو یہ اس کا صبر ہے، یہ اس کی استقامت، یہ اس کا حوصلہ ہے، یہ اس کی برداشت ہے۔ عبادات میں بھی اپنے اندر صبر، حوصلہ اور برداشت پیدا کیجیے۔ موسمی مسلمان کوئی سچے مسلمان نہیں، ان کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے۔ چند راتیں جاگ لیا، چند دن عبادت کر لی، سمجھا کہ وفا کر لی ہے، نہیں، یہ اس رب سے وفا نہیں ہے۔ پوری زندگی کا عہد ہے جو ہم نے اللہ سے نبھانا ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے پیارا عمل اللہ کو وہ لگتا ہے جو صبر و حوصلے کے ساتھ ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا سا ہو، تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ دوسری بات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں صبر چاہتے ہیں، بالخصوص والدین جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، بات بات پہ ان کے لہجے ہمیں ناگوار گزریں، ان کی بچوں والی فرمائشیں ہمیں اچھی نہ بھی لگیں، ان کے حکم، ان کے احکام، ان کے آرڈر ہمارا دل ان کو تسلیم نہ بھی کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے مجھے ماننے والے نوجوانوں، تم نے اپنے بوڑھے والدین کی باتوں پہ اتنا صبر کرنا ہے، اتنا صبر کرنا ہے، اتنا صبر کرنا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تنگ آ کے ان کو ڈانٹ پلانا تو دور کی بات ہے، تم نے ان سے ایک لفظ اف بھی نہیں کہنا ہے۔ او ابا جی کیا کر رہے ہو، نہیں کہنا۔ ابا جی تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ظلم کر رہے ہو، نہیں کہنا۔ صبر، حوصلہ، برداشت، ان کے ساتھ وفا۔ کبھی اپنے بچپن کو یاد کر کے ان کے ساتھ وفا کریں، کبھی یہ یاد کر کے وفا کریں ہم نے بچپن میں کیسے کیسے ستایا ہے، کبھی یہ یاد کر کے وفا کریں ہم نے بچپن میں کیسی کیسی ضدیں پالیں اور وہ پوری کرتے رہے، کبھی یہ یاد کر کے صبر اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں ہم نے اپنی جوانیوں میں ان کی نیندوں کو کیسے حرام کیا، وہ صبر کرتے رہے، رشتے ناتوں کے معاملے آئے پھر ہم نے کیسے ان کو ستایا اور وہ صبر کرتے رہے، ہم نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم بھی کیے، ان کو تانے بھی ہماری وجہ سے سہنے پڑے، وہ صبر کرتے رہے۔ والدین کا بھی صبر اور حوصلہ کیسا حوصلہ ہوتا ہے۔ اب اولاد جوان ہو گئی ہے تو چند دنوں میں تھک گئی ہے، چند مہینوں میں تھک گئی ہے، چند مہینوں کے اندر جواب دے بیٹھی ہے، کوئی کہتا ہے وہ سنبھالے، کوئی کہتا ہے وہ سنبھالے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا سعودی عرب کے اس نوجوان کی طرح جس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا اس بات کے اوپر، زندگی کی سب سے بڑی نعمت میری ماں میرے باپ ہمیشہ چھوٹے بھائی کے پاس کیوں رہتے ہیں، میرا بھی حق ہے میں ان کی خدمت کروں، میرا بھی حق میں صبح ان کی زیارت کروں، میرا بھی حق ہے شام کو ان کی زیارت کروں، عدالت مجھے میرا حق دلائے۔
والدین کو حکم دے کچھ وقت مجھے کیا. ایک بیمار کو پوچھیں رب ذوالجلال کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں پیغمبر عالی شان کا فرمان ہے 70,000 فرشتہ بیمار کو پوچھنے والا صبح جاتا ہے تو وہ 70,000 فرشتہ شام تک اس کے لیے دعا کرتا ہے. والدین بڑھاپے میں بیمار تو ہوتے مرض جیسی ہی تو ان کی طبیعت ان کا مزاج ہوتا ہے. سو اس نیت سے صبح بھی ان کو پوچھیں شام بھی ان کو پوچھیں 70,000 فرشتہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے. تیسرے نمبر پہ باقی رشتہ داروں کے ساتھ بھی صبر، برداشت، حوصلہ. ان کی اونچ نیچ، ان کی کڑوی کسیلی باتیں، ان کے تند و تیز لہجے، ان کی پھرتیلیاں، ان کی چستیاں، ان کی سازشیں، ان کے معاملات، ان کی پلاننگز، کبھی ان کی محبتیں، کبھی ان کا لاڈ اور پیار، جو بھی ہو جائے یہ سوچ کر برداشت کرتے رہیں بچپن میں جنہوں نے انگلیاں پکڑ کے آپ کو چلایا وہ رشتہ دار ہی تھے، جنہوں نے لوریاں دیں وہ رشتہ دار ہی تھے، جنہوں نے گود میں بٹھایا وہ رشتہ دار ہی تھے، جنہوں نے کندھوں پہ اٹھایا وہ رشتہ دار ہی تھے، جنہوں نے حوصلے دیے وہ رشتہ دار ہی تھے. اللہ نے ان کو آپ کا رشتہ دار بنایا ہے. آپ کو اگر کوئی بات ان کی خلاف طبیعت اور خلاف مزاج بھی لگتی ہے تو بہرحال رشتے کو توڑنا نہیں، صبر کرنا ہوگا. برداشت اور حوصلہ. چوتھے نمبر پہ میاں بیوی کے معاملات میں صبر. میاں بیوی کے معاملات میں صبر. ایک نوجوان شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ بنتی نہ تھی، ابا جی حضور کے پاس آ گئے، بات طلاق تک پہنچ گئی، فیصلہ لینے دینے تک، سامان اٹھنے اٹھانے تک. کیا عظیم لوگ تھے وہ، جہاں لیٹے ہیں اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کچھ نہ سنا. نوجوان سے کہا بیٹا او میرے بیٹے، امتحان میں پاس ہونا چاہیے فیل. کہنے لگا پاس ہونا چاہیے. اور حیران ہوا. اس نے خود مجھے واقعہ سنایا. اللہ تعالیٰ اس بھائی کو سلامت رکھے. ایسے واقعات شیئر کرنے سے پتہ چلتا ہے بزرگوں نے کیسی تربیت کی. کہا بیٹا پاس ہونا ہے فیل. کہتا جی کون چاہتا ہے فیل ہو؟ سب چاہتے ہیں پاس ہی ہوں، سب چاہتے ہیں پاس ہوں. کیا کیا ابا جی نے دماغ میں سوچا ہوگا. پرائمری کا امتحان، میڈل کا، میٹرک کا، ایف اے کا، بی اے کا، ایم اے کا، جتنا مشکل امتحان آپ چاہتے ہیں پاس ہوں. بیٹا پاس ہونا ہے فیل. جی بابا جی پاس ہونا ہے، فیل کون ہوتا ہے؟ کہتے تمہارے اس رشتے کا اور صبر کا امتحان ہے. اگر پاس ہونا ہے تو ابھی جاؤ اور اپنی بیوی کو واپس لے کے آؤ. کہتے چند لمحوں چند دنوں کا صبر تھا. اللہ نے آج ان کو جوان بیٹے دیے ہیں، جوان بیٹیاں دی ہیں، پوتوں نواسوں والے ہو گئے. خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے اللہ نے ایک بزرگ کے ساتھ ملاقات کروا دی جس نے سبق سکھا دیا کہ یہ بھی بڑا امتحان ہوتا ہے اور اس میں پاس ہونے کے لیے صبر اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنہ ان سخط منها خلقا رضی منها آخر. کسی مومن کو لائق نہیں خواہ مخواہ اپنی بیوی کے بارے میں غصہ بغض اپنے دل کے اندر پیدا کرے. اگر اس کے اندر ایک عادت ایسی ہے جو اسے پسند نہیں تو اس میں بہت ساری عادتیں ایسی بھی ہوں گی جو اسے پسند آئیں گی. ان پر بھی تو سوچے. ایک نوجوان آیا، میرے ایک دوست پروفیسر ہیں ان کے پاس.
کہنے لگا میری اپنی بیوی سے یہ فرمائشیں ہیں کہ کیا کیا؟ 1 2 3 4 100 چیزوں کی لسٹ بنا دی، 100 چیزیں، ایسی شکل، ایسا لباس، ایسے طور، ایسی ملاقات، ایسے اتوار، یہ 100 قسم کی چیزیں لی۔ بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے بیٹا یہ 100 چیزیں جو ہے نا، اگر اس میں سے 50 تمہارے اندر ہیں تو تمہاری بیوی میں بھی یہ 100 ہو جائیں گی۔ پھر چپ، پھر خاموش۔ لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے خواہ بغض، غصہ نہ رکھے۔ اگر ایک چیز اس کو پسند نہیں تو اس کو کوئی چیز پسند بھی ہوگی۔ دوسری طرف آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کی بیٹیوں توجہ سے سن لینا، اے میری بہنوں توجہ سے سننا، تمہارے پیغمبر نے ایک ضمانت دی ہے، قیامت کا دن ہوگا، جنت کے دروازوں سے آوازیں آئیں گی، روزے والا دروازہ کہے گا آؤ میں تیرے لیے کھلا، صدقے والا دروازہ کہے گا آجا میں تیرے لیے کھلا ہوا، جہاد والا دروازہ کہے گا آجا میں تیرے لیے کھلا ہوا۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، ان میں سے ایک میری وہ ماں، ایک میری وہ بہن، ایک میری وہ بیٹی ہوگی جس نے دن میں 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی ساری زندگی اپنے خاوند کی اطاعت کی۔ اسے کہا جائے گا تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جہاں سے چاہتی ہو داخل ہو جاؤ۔ صبر، استقامت، برداشت اور حوصلہ امت کی ضرورت ہے۔ چوتھے نمبر پہ صبر، غموں پہ صبر، مشکلات پہ صبر، کاروباری نقصانات پہ صبر، لاسز پہ صبر، بحرانوں پہ صبر، وباؤں پہ صبر، تکلیفوں میں صبر، اذیتوں میں صبر۔ ان چیزوں پر بھی صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم، میں اپنے دکھڑے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ فصبر جمیل، جناب یعقوب جیسا صبر، کسی پہ اتنی مشکل آئی ہوگی جتنی اس پیغمبر نے سہی۔ خوبصورت لاڈلا بیٹا، حسن کا شہزادہ، آنکھوں سے جدا کرنے والے بھی اپنے ہی بیٹے، جب کہتے ہیں تلاش کرو تو ظالم بیٹے ایسے ہیں آگے سے جواب دیتے ہیں او بابا جی تم یوسف کو یاد کرتے کرتے ہی مر کھپ جاؤ گے، وہ کہاں سے آیا؟ ایک ہی بات کہی، فصبر جمیل، میرا تو صبر اچھا صبر ہے۔ اچھا صبر وہ ہوتا ہے جس میں شروع سے آخر تک بندہ صبر کرے، یہ نہیں کہ گالیاں سنا سنا کے تھک جائے کہے اب میرا صبر، گریبان پھاڑ پھاڑ کے اللہ کے شکوے شکایتیں کر لے پھر کہے اب میرا صبر۔ یہ صبر ہے لیکن اچھا صبر نہیں، صبر جمیل نہیں۔ صبر جمیل جس میں نہ زبان پہ شکوے شکایتیں ہوں اور نہ جزا فضا کی کیفیت ہو، ایک حوصلہ ہو، اللہ پہ یقین ہو، کہا میرا تو صبر ہے، دعا جاری رکھی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ نے صبر کا پھل دیا، یوسف کو ملوایا اور مصر کا بادشاہ بنا کے ملوایا۔ آخری 1-2 باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کا خوبصورت ترین اسوہ صبر ہے۔ کہاں کہاں آپ نے صبر کیا؟ مشرکین کی اذیتوں پہ صبر، دونوں بیٹیوں جنت کی شہزادیوں کو ظالم ابو لہب کے بیٹے نے جو دور جاہلیت میں نکاح ہوا تھا تنگ کیا، اس پر بھی صبر، لہو لہان ہوئے تو اس پر بھی صبر، نیزے چلے تو اس پر بھی صبر، تلواریں چلیں تو اس پر بھی صبر۔ صبر کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا، بزدلی نہیں ہوتا، وہ تو کمزوری ہوتی ہے
کسی بڑے کے ظلم کو سہنا وہ کمزوری ہے. اصل صبر ہی یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہوں پھر بھی صبر، انتقام لے سکتے ہوں پھر بھی صبر. صبر کے ایسے پیکر، حوصلہ برداشت کا ایسا نمونہ کہ اسی مکہ میں جہاں سے نکالے گئے تھے 8 سال کے بعد فاتح بن کے کھڑے ہیں. مکہ والو کیا کروں تمہارے ساتھ، کیا کروں تمہارے ساتھ؟ وہی ہیں جنہوں نے مجنون دیوانہ کہا، وہی جنہوں نے پاگل کہا، وہی جنہوں نے نعوذ باللہ ساحر کہا. اخن کریم، آپ تو بڑے سخی بھائی ہیں، سخی باپ کی اولاد ہیں، آپ کا تو خاندان ہی ایسا ہے. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. آج تم سے بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کا ایک جملہ بھی نہیں کہوں گا. جاؤ تم سب کے سب، میری طرف سے تمہیں معاف کیا جاتا ہے. عربی آتا ہے، آپ کی کمر مبارک میں، گردن مبارک میں موٹی سی چادر ہے، برد نجرانی غلیظ، سٹف بھی موٹا ہے، کھردری ہے، یوں کھینچتا ہے، اتنے زور سے کھینچتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھ مبارک، آپ کا چہرہ مبارک رنگ فق سا ہو جاتا ہے. پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں آپ کے پاس اللہ نے بڑا مال دیا ہے، تھوڑا سا مجھے بھی دے. مرنی من مال اللہ الذی آتاک، بیت المال میں خزانہ ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی دے دیں. میں آپ ہوتے تو کیا کرتے اس بدو اور گنوار کے ساتھ؟ جس نے مانگا بھی تو اس طریقے سے مانگا، مانگنے آیا انداز ایسا، یوں مسکرائے، مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور صحابہ سے کہا جو مانگتا ہے جا کے اس کو دے دو. رش میں صبر، ٹریفک میں صبر، سگنل پہ صبر، گیدرنگ میں صبر، اجتماعی کھانے میں صبر، پبلک گیدرنگز میں، اجتماعی مقامات پہ صبر. حجۃ الوداع کے موقع پہ رش بڑا ہے، صحابہ جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں السکینہ السکینہ السکینہ، آرام آرام سے، آرام آرام سے، ٹہر ٹہر کے، ٹہر ٹہر کے. آپ نے تو فرمایا کہ ٹہر ٹہرنا، آرام اور سکون زندگی کے اندر یہ نبوت کے 24ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے. یہ صفت نبیوں کو ملتی ہے. جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے اس میں نبیوں والی خوبی ہے، اس میں نبیوں والی صفت ہے. ایک صحابی جا رہا ہے، اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے رش کے اندر. ایک اور سفر کی بات ہے، آپ کے ہاتھ میں کوڑا ہے، یوں زور سے کر کے پیچھے ہٹا دیتے. وہ صحابی پتہ نہیں ساری رات سویا بھی ہوگا کہ نہیں کہ آج اللہ کے پیارے نبی کے پاؤں کو مجھ سے تکلیف پہنچی. اس نے وہ جنگی لباس سا پہنا ہوا لوہے کا، وہ آپ کو زور سے پاؤں مبارک پہ لگا ہے کسی طریقے سے. پریشان، بلاوا آ گیا اور پریشان ہوا ہوگا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. کہا کل تم جا رہے تھے اور یوں مجھے تکلیف تو بہت ہوئی تھی، لیکن دیکھیں میرے ہاتھ میں پیچھے ہٹانے کے لیے کوڑا تھا، کہیں اس سے تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی تھی. میں اس کے بدلے تمہیں 80 بکریاں تحفہ دینا چاہتا ہوں. کیسا صبر ہے، کیسا حوصلہ ہے، کیسا حلم ہے، کیسی برداشت ہے. صحابہ کرام
جب بھی ملاقات کرتے، الوداع ہوتے تو یہی بات کرتے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے سب انسان نقصان میں جا رہے ہیں، الا الذین آمنوا، اس نقصان سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کر رہے ہیں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ رد عمل میں، ری ایکشن میں جلدی نہ کریں، تبصرے پر بھی جلدی نہ کریں، معاملات کو ختم کرنے میں جلدی نہ کریں، کچھ صبر، کچھ حوصلہ، کچھ ہمت، کچھ برداشت سے کام لیں۔ آپ یہاں صبر کریں گے تو جنت کے دروازوں پہ آپ کا استقبال یوں کیا جائے گا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، او جنتی شہزادو، او جنت کے بادشاہ بننے والو، تم نے صبر بہت کیا ہے، اس لیے ہم تمہیں سلام کہتے ہیں۔ آئیے اپنی زندگی کے اندر یہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ صفت صبر، برداشت اور حوصلہ، ہمت، استقامت نصیب فرمائے۔